پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ بیان ایک ایسی حقیقت پر ہے جسے اگر کوئی سمجھ لے اور اپنی زندگی میں اتار لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکت نازل کر دے گا کہ وہ حیرت میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سکون دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کئی بار اپنی غلطیوں اور نادانی کی وجہ سے اپنے ہی گھر سے برکت کو بھگا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت کیوں نہیں آتی، میری کمائی تو بڑھ رہی ہے مگر جیب خالی رہتی ہے، گھر میں چیزیں زیادہ ہیں لیکن سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو اسی حقیقت سے روبرو کروانے آیا ہوں کہ کون سی غلطیاں، کون سی چیزیں، کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے گھروں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آخر غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق ہے آپ کا سکون، آپ کی صحت، آپ کے بچے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت، آپ کا گھر کا پیار اور محبت، آپ کا دل کا قرار۔ اگر یہ سب نہ ہو تو پھر کروڑوں روپے بھی کس کام کے ہوتے ہیں۔ امیری ایسی کیسی جو نیند چھین لے، امیری ایسی کیسی جو ہر لمحہ ڈر اور جھگڑے میں بیتے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کی کتاب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے شمار دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں کم دیتا ہوں، لیکن یہ دینا اور روکنا اس بندے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، مگر ہماری آنکھیں اس حکمت کو نہیں سمجھ پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیا اور رحمت ہمارے اوپر برسائی ہے کہ کبھی کبھی ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے، مگر انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے اسے برباد کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب کمزور ہے، ہمارا وقت خراب ہے، لیکن اصل میں ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو دوستو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں تزویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سوچئے اگر فرشتے ہی گھر میں نہ آئیں تو پھر اس گھر پر کون اترے گا؟ برکت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، رحمت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، سکون فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر فرشتوں کو ہم خود ہی روک دیں تو زندگی میں بدقسمتی اور پریشانیاں کیوں نہ بڑھیں۔ بہت سے گھروں میں دیواروں پر جاندار تصویریں لگی ہوتی ہیں، سو پیس اور آئیڈلز رکھے ہوتے ہیں، کھلونے جن میں جان کی شکل ہوتی ہے، برتنوں اور کپڑوں میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی برکت نہیں ہے۔ ہماری کمائی کہاں جا رہی ہے؟ میرے پیارے عزیزو، دوسری چیز جو گھر کی برکت کو مٹا دیتی ہے وہ ہے حرام اور ناپاک کمائی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سب کرتے ہیں تو ہم ہی کیوں پیچھے رہیں، مگر یاد رکھنا حرام ایک چنگاری کی طرح ہے جو پورے گھر کی برکت اور خوشیوں کو جلا دیتی ہے۔ حرام سے آیا ہوا روپیہ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے پورے مال سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ ہم تو دن رات کماتے ہیں پھر بھی قرض بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایک عالم نے کتنی خوبصورت بات کہی، حرام کا پیسہ انسان کے پاس ٹکتا تو ہے لیکن دعاؤں کی شکل میں نہیں بلکہ مصیبتوں کی شکل میں۔ اس لیے جو بھی ہو جائز کمائی کا سہارا لیجئے، کم بھلے ملے مگر سکون کے ساتھ ملے تو وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے دوستو، تیسری چیز جو گھر کی برکت کو اٹھا دیتی ہے وہ ہے قرآن کا بے ادبی کے ساتھ گھر میں موجود ہونا۔ کئی گھروں میں قرآن رکھا تو ہوتا ہے لیکن الماری میں دھول جمع ہوتی رہتی ہے، کوئی مہینوں کوئی کھولتا نہیں، کوئی پڑھتا نہیں، ڈیکوریشن کی چیز بنا دیا ہے۔ اسے پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اندھیرے میں ہے۔ جہاں قرآن کی روشنی نہیں ہوگی وہاں زندگی کیسی ہوگی؟ قرآن سے دوری صرف برکت نہیں بلکہ ہدایت بھی چھین لیتی ہے۔ انسان غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، دل کٹھور ہو جاتا ہے اور پھر گھر میں محبت کی جگہ نفرتیں بس جاتی ہیں۔ اب سنیے چوتھی چیز، جھگڑے، بحث بازی اور ایک دوسرے کے دل دکھانا۔ جب گھر میں محبت نہ ہو تو پھر رزق ٹھہرتا نہیں۔ اللہ کی رحمت ان گھروں پر نہیں اترتی جہاں آپس میں نفرتیں ہوں، جہاں زبان تلوار کی طرح کاٹتی ہو، جہاں بچوں کے سامنے بڑوں کی بے ادبی ہوتی ہو، جہاں غصہ عام بات ہو وہاں شیطان ناچتا ہے اور فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے عزیزو، پانچویں اور سب سے اہم چیز، نماز کی لاپرواہی۔
नमाज छोड़ना अल्लाह से जुड़ने का रिश्ता तोड़ देना। नमाज छोड़ना इंसान समझता है कि वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन याद रखना नमाज बरकत की चाबी है, नमाज सुकून की चाबी है। नमाज वो दरवाज़ा है जिसे खोलकर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज छोड़ दो फिर देखो अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। रिस्क रुक जाता है, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान एक ऐसी अंधेरी राह पर चल पड़ता है जहाँ ना रोशनी होती है ना मंजिल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शिकायतों में जीते हैं। हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हालात ख़राब हैं, वक्त साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या हमने कभी ख़ुद को टटोला है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं? कौन सी चीज़ें हमने घरों में रख ली हैं? कौन सा गुनाह हमने अपनी ज़िंदगी में ले लिया है जिसकी वजह से बरकत दूर चली गई है? एक बार अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखिए। अपनाए हुए गुनाह छोड़ दीजिए और देखिए अल्लाह कैसे दरवाज़े खोलता है, अल्लाह कैसे खुशियाँ लौटाता है और कैसे दुश्मनों को भी दोस्तों की तरह बना देता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, याद रखिए, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में तौबा नहीं करते, बदलाव नहीं लाते, गुनाह की चीज़ों को घर से नहीं निकालते, तब तक हम कितना भी रोलें, कितना भी चालें, बरकत वापस नहीं आती। आज से इरादा कर लीजिएगा कि अपने घर से तस्वीरें निकालेंगे, हराम चीज़ों को ख़त्म करेंगे, कुरान को इज़्ज़त के साथ पढ़ेंगे, घर में मोहब्बत पैदा करेंगे और नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।